ہے کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ نوشا شیروانی کی گرمی میں تنخواہ ہے کسی کی 10,000 یا 15,000 یا 12,000 یا 20,000 اور مہر کی جو رقم آج کل طے ہونے میں سننے میں آ رہی وہ 50,000 1 لاکھ روپے سے نیچے کوئی اتر رہا ہی نہیں. بڑی بڑی رقمات طے کر دی جا رہی. یہاں تک کہ قاضی صاحب کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ معجل لکھ دیجئے. مطلب یہ کہ دیں گے کب دیں گے یہ انہی بہتر جانتے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے شک ہر بات کا بہتر علم ہے. دیں گے بول کے جو ٹالنے کا مسئلہ, یہاں تک کہ بات اتنی ٹلتے جاتی ہے یہاں تک کہ جیسا ابھی آپ سوال کرنے کے وقت میں بات بتائی گئی کہ آدمی مر کے کفن میں لپٹ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد چند گھر کی بزرگ خواتین لے کر آتی ہیں, بہو کو کہتی ہیں کہ بیٹی مہر معاف کر دے. نہ انہیں کفن کا کپڑا ہٹا کے معاف کر سکتا اور نہ انہوں جا کے دوستوں معاف کروا سکتے. اگر معاف کروانے کی دلیل ہے تو سورہ نساء کی شروع کی آیتوں میں دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی آیت نازل کر کے فرمائی, اگر تمہاری بیویاں تمہیں اپنا مہر معاف کر دیں تو اسے خوشی سے کھا لو. یعنی اگر شوہر گرمی میں یا جو سو استطاعت تھی ہوں گی شادی کے وقت میں اعلان کر دیا تھا الحمدللہ کہ بھائی جو سو میں فلاں فلاں مہر دے دوں گا, 1 لاکھ مہر دے دوں گا, 2 لاکھ مہر دے دوں گا, لیکن شادی کے بعد جو قرضے لے کے ولیمے کا کھانا کھلائے تھے, قرضے لے کے جو سو جو گھر گرہستی کا سامان کرے تھے, وہ قرضے ادا کرنے میں اتنا پیسہ نکل گیا کہ بیوی کا مہر ادا نہیں کر سکے. اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نازل کری سورہ نساء کے اندر فرمایا جو مہر تمہاری عورتیں تمہیں معاف کر دیتے شوق سے کھا لو. یعنی اگر آپ کو مہر معاف کرنا ہے تو مرنے سے پہلے ہی آپ معاف کرا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کی اس اجازت کے بعد, یعنی اگر آپ مہر طے ہوا تھا 50,000 روپے, آپ اگر اپنی شریکیات کو مہر ادا کرنا چاہتے اور کہا کہ 50,000 کی استطاعت نہیں ہے, میرے پاس 25,000 ہے, اگر آپ کی بیوی خوشی کے ساتھ اگر یہ کہہ دے کہ یہ 25,000 آپ کے لیے میں معاف کرتی ہوں, وہ 25,000 آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہو چکا ہے, اسے آپ کھا لینا یا اسے آپ اپنے پاس رکھ لینا, یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے جائز بات ہے. لیکن شادی سے پہلے ہی, عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی مہر دے دینا یہ بہت ہی مناسب بات ہے. اس لیے کہ احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عورت کو اللہ کے کلیمے کے ذریعے حلال کرتے ہو اور مہر دینے کے بعد اسے سو ہاتھ لگاتے ہو. ہوا ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ پر پیش کرتی ہوں. یعنی اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے لیے کو خاتون آ کر بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پروپوزل رکھتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میرا تجھ سے نکاح کا ارادہ نہیں ہے. قریب میں ایک صحابی بیٹھے تھے, انہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا اس سے نکاح کا ارادہ نہیں ہے تو کیا میں اس سے نکاح کر لوں. یہ حدیث بخاری شریف کتاب و نکاح کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات یہ پوچھی, اچھی بات ہے اگر تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس مہر میں دینے کیا ہے. پہلا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رشتہ طے کرتے تو یہی کرتے تھے کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کیا ہے. یہ نہیں پوچھتے تھے آپ کی نوکری کیا ہے, یہ نہیں پوچھتے تھے آپ کے پاس سعودی کا ویزا ہے یا دبئی کا ویزا ہے یا H1 ویزا ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو مرد حضرات اپنی بچیوں کی شادی کرنے کے لیے, اپنی بہنوں کی شادی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آپ لڑکوں سے سب سے پہلا سوال یہ کیجئے, یہ سنت بھی ہوگی کہ رسول اللہ پوچھتے تمہارے پاس مہر میں دینے کیا ہے. سر کھجانا شروع کر دیا بچہ, وہ والد صاحب بولتے, بڑے بھائی باہر سے آباد بولتے, سمجھ جانا کیا ویلیو کے لوگ ہیں. لیکن اگر جھٹ سے گرم جوشی میں اگر آدمی کہہ رہا ہے کہ میری تنخواہ اتنی ہے میں اتنا مہر دے سکتا ہوں, تب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کے اندر کس قسم کی خودداری پائی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے پاس مہر میں دینے کیا ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مہر میں دینے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلی دلیل دیے اسلام کی آسانی. اگر آپ شادی کرنے بیٹھ رہے ہیں آپ کے پاس مہر نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دوست احباب اور رشتے دار کے پاس جا, اگر تجھے کچھ مل جائے چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو, اگر تجھے لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے وہ انگوٹھی لے کر آنا, مہر میں دے کر تو اس عورت سے شادی کر لینا. وہ آدمی گیا اور دوست احباب کے پاس جا کر کچھ مل سکتا ہے تو دیکھ کرا, لیکن واپس آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. پہلی دلیل اس بات کی ہے اگر آپ کے 10 انگلیوں میں لوہے کی انگوٹھیاں پہن بھی لیے تو زیادہ سے زیادہ 1 کلو کی انگوٹھیاں پہنیں گے. 1 کلو لوہا آج کے زمانے میں اچھے سے اچھا 90 روپے کلو سے زیادہ نہیں ہے. اگر آدمی اتنا بھی غریب ہے کہ نہیں دے سکتا اور شادی کے لیے کھڑا ہو چکا ہے, 90 روپے بھی آدمی جو سو مہر میں دے سکتا ہے اس حدیث کے بیس پر, یا کم سے کم لوہے کی انگوٹھی تو بھی دے سکتا ہے.
उस आदमी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोहे की अंगूठी भी नहीं ली, यहां तक कि वो चला गया। जैसा वो चला गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन की आसानी नाजिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा उस आदमी को बुलाओ। उस आदमी को बुलाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तेरे पास लोहे की अंगूठी नहीं है? दीन की आसानी देखिए, वो नौजवान जो शादी के लिए जो सो मेहरों का वादा कर चुके हैं या मेहर देने के प्लानिंग शादी के कई साल के बाद किए हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा तेरे पास लोहे की अंगूठी नहीं है तो क्या तुझे कुरान मजीद की कुछ सूरतें याद है? उस आदमी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान मजीद की फलां फलां सूरत याद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा जो कुरान मजीद की सूरतें तुझे याद है वो सूरतें तू अपनी बीवी को याद दिला दे, वही तेरा मेहर अदा हो जाएगा। ये दीन की आसानी है। अब ये मत समझ लीजिए ये प्रोग्राम में आने से पहला बड़ा फायदा ये होगा कि मेहर नोटों से माफ हो गया, अब कुरान मजीद के कई सूरतें याद कर लेते बैठेंगे आप दुल्हन को याद दिलाने के वास्ते। इनकेस ऑफ की बात है वो, क्योंकि अपने को आदत है डिस्काउंट की चीजें हमेशा देखते रहते। लिहाजा अगर कुछ भी नहीं है इस सूरत में, ये इससे इंपॉर्टेंस, इससे अहमियत हमको मालूम मेहर की कि कितना जरूरी है शादी से पहले अदा करना। लिहाजा वो नौजवान जो मेहर देना बाद का इरादा की है वो पहले दे दीजिए, या नहीं जो वादा कर चुके हैं बड़े बड़े रखूमात का, आपका इस्तात नहीं है, सूरह निसा की आयत है जो बीवियां तुम्हें माफ कर दे तो शौक से खा लो, अपनी बेगम के पास जाकर आप जो सो मेहर माफ करा लीजिए, जो इस्तात है उसे अगर दे दें, ये जो सो दीन